مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری تقدیر میں آگے کیا لکھا ہے۔ بظاہر تو مجھے خاضلی کے ہاں سے ہی ایک اونٹ پر سوار ہو کر فوراً نوکر کے ساتھ جیریکو کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں بھیس بدل کر دشمن کے علاقے میں گھوم رہا تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ دل خاضلی کی حویلی میں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اخلاقی طور پر وہاں رکنے پر مجبور تھا۔ اب یہ دعا کرنے لگا کہ اس کا خاوند رخاش شام تک واپس آ جائے۔ وہ شام کو تو نہ آیا، لیکن جب رات کا پہلا پہر گزر چکا تو اس کا اونٹ حویلی کے باہر آ کر رکا۔ اونٹ کے بلبلانے کی آواز سن کر خاضلی حویلی کے دروازے کی طرف دوڑی۔ نوکر نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ حویلی کے صحن میں کیروسین آئل کا بڑا لیمپ روشن تھا۔ میں نے ایک اونچے لمبے ذرا آگے کو جھکے ہوئے یہودی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے یہودی زمینداروں جیسا قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی داڑھی ریت آلود تھی۔ رومال سے داڑھی کو جھاڑتے ہوئے اس نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ اتنے میں اس کی بیوی خاضلی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی اور ساری درد انگیز رویداد سنا دی۔ رخاش نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے ایک ایسی چمک دکھائی دی جو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور جس نے مجھے یکدم سے چوکنا کر دیا۔ رات کا کھانا رخاش نے میرے ساتھ کھایا۔ اس نے سرسری طور پر میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے وہی بیان دہرا دیا کہ یروشلم میں فرنیچر کا کاروبار کرتا ہوں۔ ایک دوست کے ساتھ صحرا میں ہرن کا شکار کھیلنے نکلا تھا کہ آندھی میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ رخاش نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کی بیوی کی عزت بچائی۔ میں رات کو ہی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن رخاش نے یہ کہہ کر مجھے روک لیا کہ صبح وہ اپنے اونٹ پر نوکر کے ساتھ مجھے روانہ کر دے گا۔ یہ میرا نوکر تمہیں خود جیریکو چھوڑ آئے گا۔ رات کو اس کے راستہ بھول جانے کا خطرہ ہے۔ منہ اندھیرے چلو گے تو دن نکلنے سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ نہ جانے کیوں اب وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ چلو، لیکن رخاش کی پرخلوص باتیں اور اس کے اخلاق کی وجہ سے میں انکار نہ کر سکا اور رات کی رات ٹھہر گیا۔ میرا بستر برآمدے میں لگا دیا گیا تھا۔ آدھی رات تک میں جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ کئی بار خیال آیا کہ اٹھ کر حویلی سے نکل جاؤں، مگر اسے کچھ بد اخلاقی سمجھ کر لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے اپنے آپ نیند آ گئی۔ کوئی مجھے کاندھے سے ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ رخاش کا نوکر مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ سفر کی تیاری کر لیں آقا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ میری رائفل رخاش نے مجھ سے یہ کہہ کر مانگ لی تھی کہ اسے اس کی ضرورت ہوگی، کیا معلوم ڈاکو کب اس کی حویلی پر دھاوا بول دیں۔ یہ رائفل اسرائیلی فوجی کی تھی اور اس پر ریجمنٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا، لیکن رخاش ایک دیہاتی آدمی تھا۔ میں نے یہی خیال کیا کہ وہ اسے کہاں پہچان سکے گا۔ میں نے اسے رائفل کے بارے میں یہی بتایا کہ میں نے ایک ریٹائرڈ فوجی سے یروشلم میں خریدی تھی۔ مجھے اب رائفل کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ الٹا مجھے جیریکو میں پکڑوا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے خوشی سے رائفل رخاش کو پیش کر دی۔ جب میں اس کے نوکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے بند لفافہ نوکر کو دیا اور کہا جیریکو میں میرے بھائی غیدان کو دے دینا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا الشکول، جیریکو میں میرے بھائی کے ہاں ہی قیام کرنا۔ تمہاری میزبانی ہمارے خاندان کا فرض ہے۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت بچائی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ خط میں لکھ دیا ہے۔ وہ خود تمہیں یروشلم جانے والی بس میں سوار کروا دے گا۔ میں نے رخاش کا شکریہ ادا کیا۔ حویلی کے باہر تک خاضلی بھی اپنے خامد کے ساتھ مجھے چھوڑنے آئی۔ میں اونٹ کی پچھلی سیٹ پر اور نوکر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رخاش کے نوکر کے ساتھ میں جیریکو کے سفر پر روانہ ضرور ہو گیا تھا، لیکن طبیعت کچھ بے چین سی تھی۔ اس بے چینی کی کوئی واضح وجہ میرے پاس نہیں تھی۔ دل میں خامخواہ کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنی اسی نفسیاتی کشمکش پر غور کیا تو مجھے اسی کے پس منظر میں خاضلی کے خاوند رخاش کی دل میں اترتی ہوئی تیز آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے جب پہلی بار مجھے گھور کر دیکھا تھا تو مجھے ان آنکھوں میں کئی سوال تیرتے نظر آئے تھے۔ کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ یہ شہر سے دور دراز ایک گاؤں میں رہنے والا زمیندار ہے۔ اسے تل ابیب کی سیاسی سرگرمیوں اور انٹیلیجنس کے جھمیلوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد رخاش کی طرف سے مجھ پر کسی قسم کے شبے کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو اور اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کا نتیجہ ہو۔ ہمارا سفر جاری تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں صحرا کا دھندلا حسن بے نظیر تھا۔ رخاش کے نوکر سے میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اونٹ گاؤں کی تنگ سی گلیوں سے نکل کر انگور اور انجیر کے باغات والی کچی دیوار کے قریب سے ہوتا ہوا صحرا کی لامحدود وسعتوں میں داخل ہو گیا۔ ہم نے اپنے ساتھ پانی کی چھاگل اور خشک انگور اور خشک انجیریں رکھ لی تھی۔ نوکر صحرا میں ایک خاص راستے پر چل رہا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا تھا۔ ٹھنڈی خنک ہوا چل رہی تھی۔ میرا گائیڈ یعنی رخاش کا نوکر بڑا باتونی نکلا۔ وہ یروشلم کے مضافات کا رہنے والا تھا اور تل ابیب میں کئی سال تک ٹیکسی چلاتا رہا تھا۔ اس نے تل ابیب کے ہوٹلوں اور کلبوں کی خفیہ ہیجان خیز داستانیں چھیڑ دی تھی۔ پھر یروشلم کی باتیں کرنے لگا۔ وہ یروشلم میں بھی 1 سال تک کسی کارخانے میں نوکری کرتا رہا تھا۔ وہ مجھ سے
پوچھنے لگا کہ میرا گھر یروشلم کے کس محلے میں ہے۔ میں نے ایک محلے کا نام لے لیا اور وہ اس محلے سے واقف تھا۔ جب اس نے کچھ آدمیوں کا نام لیا تو میں نے موضوع بدل دیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گھپلا نہ ہو جائے۔ اس نوکر کی عمر زیادہ نہیں تھی، ابھی 30 برس کا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے محبت کی باتیں شروع کر دی کہ اب تک اس نے کہاں کہاں محبت کی ہے۔ وہ زور سے ہنسا اور اس نے عبرانی زبان میں کسی قدیم شاعر کا ایک شعر پڑھ کر سنا دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ جب پاؤ پھٹ رہی تھی تو ہم ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ یہاں اتر کر تھوڑی دیر آرام کیا، اونٹ کو چرنے اور پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا، تھوڑی خشک انجیریں کھائیں۔ میں نے نوکر سے رخاش کے بھائی کے بارے میں پوچھا جس کے نام کا رقہ لے کر ہم اس کے ہاں جا رہے تھے۔ نوکر نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر کہا وہ بڑا نیک دل انسان ہے، میں جب بھی اس کے ہاں انگوروں کا مٹکا لے کر گیا ہوں مجھے $15-20 اس نے ضروری دیے ہیں، بڑا مذہبی آدمی ہے۔ میں تو عبادت گاہ اب کبھی کبھار ہی جاتا ہوں مگر میرے مالک رخاش کا یہ بڑا بھائی غدان روز عبادت گاہ میں جاتا ہے۔ میں نے قصداً اس سے پوچھا کہ غدان کا تعلق جیریکو کے سیاسی لیڈروں اور سرکاری افسروں سے بھی ہے۔ مجھے بار بار یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھے کسی جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا۔ نوکر بولا غدان بڑا مذہبی آدمی ہے، وہ لیڈروں اور سرکاری افسروں سے دور بھاگتا ہے، وہ تو خاموش طبیعت والا ہے، بہت کم بات کرتا ہے، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اب میری شدید خواہش ہوئی کہ وہ خط پڑھا جائے جو رخاش نے اپنے بھائی غدان کو لکھا ہے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ذرا دکھاؤ تو رخاش نے خط میں کیا لکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ غدان میری زیادہ خاطرداری کرے۔ رخاش نے ضرور لکھا ہوگا کہ الشکول کی بڑی خدمت کرنا، اس نے میری بیوی کی جان بچائی ہے۔ رخاش کے نوکر نے تھیلے میں سے لفافہ نکال کر مجھے دے دیا اور کہنے لگا سر آپ کی خدمت تو اب ہمارا فرض بن گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری مالکن کا ڈاکوؤں کے شکنجے سے اپنی عزت بچا کر نکلنا ناممکن تھا۔ آپ خط پڑھ لیں، مالک نے اپنے بھائی کو تاکید کی ہوگی کہ وہ آپ کی خوب خدمت کرے۔ خط ایک سفید کاغذ پر لکھا تھا اور لفافہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عبرانی زبان میں 6 سطری خط تھا۔ رخاش نے واقعی اپنے بھائی کو میری بے حد تعریف کرنے کے بعد لکھا تھا کہ الشکول ہمارا سب سے معزز مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ نیچے خاص طور پر ایک سطر بڑھائی گئی تھی کہ الشکول کو اگر رقم کی ضرورت ہو تو اسے ضرور دے دینا۔ خط پڑھ کر میرے دل میں رخاش کے بارے میں جو شبہات پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب دور ہو گئے۔ میں نے خط پڑھ کر اسے لفافے میں ڈال کر رخاش کے نوکر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنے سفر پر چل دیے۔ جس وقت ہم جیریکو شہر کے دروازے میں سے گزر رہے تھے دن نکل آیا تھا۔ یہ سفر مختصر تھا اور بڑے سکون اور آرام کے ساتھ پچھلے پہر کی خنک ہواؤں میں طے ہو گیا۔ غدان کا مکان جیریکو شہر کے ایک بازار کی نکڑ پر واقع تھا۔ جیریکو ایک مختصر مگر انتہائی قدیم شہر تھا۔ یہاں کشادہ بازار بھی تھے اور تنگ و تاریک ڈھکی ہوئی گلیاں بھی تھیں۔ چند ایک جدید عمارتیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ شہر کے دروازے کے باہر کھیت اور کھجور کے بے شمار باغ تھے۔ یہاں بھی یروشلم کی طرح اکثر عورتوں کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال سنہری۔ غدان کی چھوٹی سی حویلی تھی، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ ہمارا اونٹ حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو جھروکے میں سے کسی عورت نے جھانک کر دیکھا، شاید اس نے رخاش کے نوکر کو پہچان لیا تھا۔ غدان نے خود مکان کے برآمدے میں آ کر ہمارا استقبال کیا۔ نوکر نے غدان سے میرا سرسری تعارف کروایا اور پھر اس کے بھائی کا خط دیا۔ خط پڑھ کر غدان جیسے میرے آگے بچ گیا۔ جھک کر اس نے میرے ہاتھ چومے، آنکھوں سے لگائے اور اپنی بیوی کو بلا کر کہا دیکھو نوماش، یہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اس نے میرے بھائی کی عزت کو ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ نوماش وہی عورت تھی جس نے جھروکے میں سے نیچے دیکھا تھا۔ ذرا پختہ عمر کی یہودن تھی، جسم مضبوط اور ماتھا چوڑا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں محبت کی گرمی ابھی تک موجود تھی۔ اس نے سر پر یہودی عورتوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور ذرا سا جھک کر تعظیم بجا لائی۔ میرے لیے ایک بیٹھک میں فرش پر قالین ڈال کر تکیے لگا دیے گئے۔ غدان خود مجھے غسل خانے میں لے گیا۔ میں نے غسل کیا۔ غدان نے میرے کپڑوں پر عطر لگایا۔ حویلی کے صحن میں ایک طرف لکڑی کے کھم لگا کر اس کے اوپر انگور کی بیلوں کی چھت ڈال دی گئی۔ اس چھت کے نیچے سرخ یونانی قالین پر بیٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے میں بھیڑ کے گوشت کے پارچے، مکھن، انگور، گھر میں تیار کیا گیا کیک، سیب کا جوس اور خمیری روٹی کے ٹکڑے موجود تھے۔ ناشتے پر غدان نے میرے یروشلم کے کاروبار کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا، پھر اس نے اس میں زیادہ دلچسپی نہ لی۔ وہ بار بار میری بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا الشکول میرے بچے، تم یروشلم کے رہنے والے ہو۔ جیریکو کے مضافات میں جو ڈاکو رہتے ہیں تم انہیں نہیں جانتے۔ ان کے چنگل سے ان کے شکار کو نکال لانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سانپ کے منہ سے من کا نکال لائے۔ پھر اپنی بیوی نوماش کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا نوماش،
इस नौजवान ने हमारे खानदान को हमेशा के लिए खरीद लिया है। गिदान ने मुझे यरूशलेम में अपने रिश्तेदारों के पते बताए और मुझे ताकीद की कि मैं यरूशलेम जाते ही उनसे मिलूं और बार बार मिलता रहूं। अल-शिकोल, तुम हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हो, तुम्हें अब हमें मिलते रहना होगा। मैं जब भी कभी यरूशलेम आया तुम्हें जरूर मिलूंगा। उसकी बीवी नोमाश ने दो एक बार मुझे अजीब सी नजरों से देखा। ऐसा हुआ कि मैंने दूध का ग्लास उठाते हुए जो नोमाश की तरफ देखा तो वो पहले ही से अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। हमारी नजरें चार हुई तो उसने घबरा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने महसूस किया कि इन आंखों में एक पुरस्कार पैगाम था। उस पैगाम को मैं अच्छी तरह जानता था। मुसीबत ये थी कि मैं उस लाइन का आदमी नहीं था। मेरे सामने एक आला मकसद था और जिन लोगों के सामने जिंदगी का कोई अरफा मकसद होता है उन्हें ऐसी फुरुआत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ताहम मैंने एक बात जरूर महसूस की थी कि गिदान की बीवी की आंखों में बेपनाह कशिश और जादू था। गिदान नाश्ता खत्म करके सबसे पहले उठा। वो नीले रुमाल से मुंह पोंछता हुआ बोला, मैं दोपहर के खाने के लिए खुद बाजार से गोश्त लाता हूँ। तुम थके हुए हो, जब तक आराम करो। मैं कहवा पी रहा था। उसकी बीवी ने अपने खामद की तरफ गहरी निगाह से देखा। मैंने कोई ख्याल न किया और गिदान से कहा कि नौकर ले आएगा, आप क्यों तकलीफ करते हैं। गिदान मुस्कुराया और बोला, मैं अपने मौजूद मेहमान की मेजबानी का काम नौकरों पर नहीं डाल सकता। वो चला गया तो मैंने कहवा खत्म करके सिगरेट सुलगा लिया और गाँव तकिए से टेक लगाकर हल्के हल्के कश लगाने लगा। गिदान की बीवी अपने कहवे का कप वहीं दस्तरखान पर रख कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ बेचैन सी हो रही है। ये तमाम एहसासात मेरी छठी हिस्स के मरहून मिन्नत थे जो यकलख्त बेदार हो गई थी। रिखाश का नौकर भी चंद सेकंड के बाद जूता पहनकर उठा और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा। मैं दस्तरखान पर अकेला रह गया। इतने में मुझे हल्की सी इश्क की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। गिदान की बीवी नोमाश अपने कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी थी और मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। मैंने प्याली दस्तरखान पर रखी और तेजी से उठा, जूता पहना और नोमाश के कमरे में चला गया। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अल-शिकोल, तुम फौज के भगोड़े हो। रिखाश ने तुम्हारे बारे में मेरे खामद को खुफिया जबान में खत में इशारा दिया था कि अल-शिकोल सरकारी राइफल चुराकर फौज से भागा हुआ सिपाही है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। मेरा खामद पुलिस को लेने गया है। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। अगरचे मेरे पाकिस्तानी और मिस्री जासूस होने का राज उनमें से किसी पर नहीं खुला था और वो लोग मुझे इसराइली फौज का भगोड़ा समझ रहे थे, लेकिन एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकता था। नोमाश ने अभी तक मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। मैंने सरगोशी में कहा, फौज में मेरी एक अफसर से दुश्मनी हो गई थी, इसलिए राइफल लेकर भाग निकला। नोमाश, तुमने मुझे आने वाले खतरे से खबरदार किया है, अब तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। नोमाश ने मेरा हाथ दबाया और बोली, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। रिखाश के नौकर पर भरोसा न करना, वो उन सब से मिला हुआ है। मैंने उसी से गिदान को ये बात करते सुना है कि ये लोग पुलिस की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ आओ। नोमाश मुझे अपने कमरे के अकबी दरवाजे से निकालकर एक तंग तारीख कोठरी में ले आई जहां टूटा फूटा सामान भरा पड़ा था। वो आगे आगे चल रही थी। उसके लिबास से मशरिक वस्ता की कदीम पुरस्कार रोमान परवर दास्तानों जैसी तिलिस्मी खुशबू आ रही थी। कोठरी के कोनों में वो एकदम रुक गई। मैं रुकते रुकते उससे टकरा गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर तेजी से दीवार के साथ खड़ी लिपटी हुई चटाई को परे धकेल दिया। पीछे एक छोटा सा दरवाजा निकल आया। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, उस तय खाने में छुप कर बैठ जाओ, जब तक मैं न आऊं इसी जगह खामोश बैठे रहना, जल्दी अंदर जाओ। ये यहूदी औरत मेरे लिए उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर इस घर में नमूदार हुई थी। मैंने उसका दिली शुक्रिया अदा किया और छोटे से दरवाजे से गुजरकर अंधेरे में उतर गया। लकड़ी की छोटी सी सीढ़ी से उतरकर मैं एक संदूक नुमा तंग और नीम तारीख तय खाने में आ गया जो आधा शायद अनाज की बोरियों से भरा हुआ था। छत के पास एक सलाखदार छोटा सा रोशनदान था जिसमें से ताजा हवा और हल्की हल्की दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं बोरियों के साथ लगकर फर्श पर बैठ गया। उसके बाद बाहर जो कुछ हुआ वो मुझे गिदान की बीवी नोमाश की ज़बानी मालूम हुआ। उनको मैं आपकी दिलचस्पी के लिए वाक़यात के तसलसल के साथ यहाँ बयान करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। नोमाश ने मुझे तहखाने में बंद करने के बाद कोठरी का दरवाजा बंद करके आगे लिपटी हुई चटाई अपनी जगह पर दरवाजे के साथ खड़ी की। कोठरी से बाहर निकलकर उसने दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और अपने कमरे से बाहर उसी जगह पर आ गई जहाँ थोड़ी देर पहले हम लोग नाश्ता कर रहे थे। रिखाश का नौकर गुस्ल खाने से निकल आया था और कुछ परेशान सा था। नोमाश जानती थी कि वो किस लिए परेशान है। उसने कनीज को आवाज दी और फिर कहा कि दस्तरखान उठाए। फिर रिखाश के नौकर की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, रिखाश की बीवी को जाकर मेरी तरफ से कहना कि कुछ देर के लिए हमारे यहाँ आ जाए, डाकुओं ने उसका घर देख लिया है। नौकर जैसे चौंक सा पड़ा। जाहिर है वो कुछ और ही सोच रहा था। बोला, बहुत अच्छा, मैं कह दूंगा।
پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ الشکول کہاں گیا ہے۔ کنیز آ کر برتن تشت میں رکھنے لگی تھی۔ نماش اس کی مدد کرنے لگی۔ بے نیازی سے بولی، کہہ رہا تھا کہ میں بازار سے سگریٹ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ یہیں نوکر سے منگوا دیتی ہوں، مگر وہ مانا نہیں۔ رخاش کر نوکر کان کھجاتا باہر نکل گیا۔ نماش خوب جانتی تھی کہ وہ کہاں اور کیوں گیا ہے۔ اتنے میں مکان کے باہر بازار میں بڑی تیزی سے ایک جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ غیدان اسرائیلی پولیس کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ وہ پولیس کی وردی پوش سپاہیوں کے ہمراہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی نماش نے اب اداکاری شروع کر دی۔ غیدان نے بے چینی سے پوچھا کہ مہمان الشکول کہاں ہے؟ نماش نے چہرے پر تشویش کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے غیدان؟ پولیس کیوں ساتھ لائے ہو؟ غیدان سر جھٹک کر بولا، تم یہ بتاؤ کہ مہمان الشکول کہاں ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ نماش نے قہوے کی چینک کنیز کو پکڑاتے ہوئے کہا، وہ تو ابھی بازار سگریٹ لینے گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں سگریٹ خرید کر ابھی آتا ہوں۔ اس اثنا میں اسرائیلی پولیس کا انسپکٹر غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانک چکا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ الشکول مکان سے باہر گیا ہے تو وہ سب باہر کو دوڑے۔ نماش کا خاوند غیدان بھی اس کے ساتھ تھا۔ نماش نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ لوگ واپس آ گئے۔ غیدان کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کے ساتھ انسپکٹر بھی تھا۔ آتے ہی بولا، الشکول آیا؟ نماش رومال سے کونے میں میز پر رکھے چمڑے کے گلدان کو صاف کر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر پریشان سی ہو کر اس کے پاس آ گئی اور بولی، وہ تو نہیں آیا، آخر بات کیا ہے غیدان؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ انسپکٹر کرسی پر نا امید سا ہو کر بیٹھ گیا۔ غیدان نے کہا، الشکول ہماری فوج کا بھگوڑا تھا۔ وہ فوج کا اسلحہ چرا کر بھاگ گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ قانون کی مدد کی ہے۔ نماش بولی، غیدان یہ بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے کبھی یہاں سے باہر نہ نکلنے دیتی۔ تم نے مارکیٹ میں دیکھا؟ غیدان بھی تخت پر بیٹھ گیا اور سر پر بندھا ہوا رومال اتار کر اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے بولا، اسے ضرور شک پڑ گیا ہوگا، اس لیے میرے باہر نکلتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ یہودی پولیس انسپکٹر نے نماش کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، بہن کہیں وہ مکان میں ہی تو نہیں چھپ گیا؟ نماش بولی، وہ تو میرے سامنے باہر بازار میں نکلا تھا۔ میں نے خود اسے سامنے والے دروازے سے نکل کر بازار میں جاتے دیکھا ہے۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا اور تیز تیز چل رہا تھا۔ انسپکٹر نے غیدان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، غیدان تمہاری فرض شناسی کا شکریہ، مگر یہ بھگوڑا جیریکو سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ میں شہر کی ناکہ بندی کروا رہا ہوں، تم بھی خیال رکھنا۔ ویسے میں ایک سفید پوش سپاہی تمہارے گھر کے باہر نگرانی کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اتنے میں رخاش کا نوکر بھی ہانپتا کامتا آ گیا۔ غیدان نے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ نوکر نے نفی میں سر ہلایا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ پولیس انسپکٹر بولا، فکر نہ کرو غیدان، ہم اسے بہت جلد پکڑ لیں گے۔ پولیس انسپکٹر تیزی سے باہر نکل گیا تو نماش اداکاری کرتے ہوئے اپنے خاوند پر برس پڑی۔ بولی، تم نے کبھی اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتائی۔ تم نے ہمیشہ مجھے نوکرانی سمجھا ہے۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں بھلا الشکول کو کبھی باہر نہ جانے دیتی۔ تم نے پولیس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک موقع ضائع کر دیا غیدان۔ غیدان سر کھجانے لگا، پھر اٹھا اور بولا، چھوٹا شہر ہے، وہ بچ کر نہیں نکلے گا، پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ میں تھانے جاتا ہوں، تم یہاں خیال رکھنا۔ اگر وہ اسی طرف نکل آیا تو اسے باتوں میں لگا کر کنیز کے ہاتھ تھانے خبر کروا دینا۔ اول تو جو سفید پوش سپاہی باہر کھڑا ہے وہی اسے پکڑ لے گا۔ ہم نے اسے الشکول کا حلیہ بتا دیا ہے۔ انسپکٹر نے یروشلم کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں سگنل دے دیا ہے، وہاں سے الشکول کی تصویر بھی تھانے پہنچ جائے گی۔ غیدان نوکر کو ساتھ لے کر گھر سے چلا گیا۔ نماش نے کنیز کو بلا کر کہا کہ وہ مارکیٹ جا کر چائے کے 2 بڑے پیکٹ خرید لائے۔ جب کنیز چلی گئی تو نماش نے مکان کے صحن والے دروازے کو بند کر دیا، پھر اندر سے کنڈی لگائی۔ خاموشی سے قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے اندر سے چٹخنی چڑھا دی اور عقبی کوٹڑی سے گزرتی تہ خانے والے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر بولی، الشکول، میں نماش ہوں۔ اس وقت میں تنگ و تاریک تہ خانے کی گرمی اور حبس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پولیس والوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ میں فلاں نمبر کی رائفل لے کر بھاگا ہوں تو وہ نمبر سارا بھانڈا پھوڑ دے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کون ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس راز کے تشتزبام ہونے سے پہلے میں یہاں سے کسی طرح فرار ہو جاؤں۔ اس ضمن میں نماش میری مدد کر سکتی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ مجھے نماش کی آواز سنائی دی تو میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ میرے ساتھ سیڑھیاں اتر کر تہ خانے میں آ گئی۔ تہ خانے میں گرمی اور اندھیرا تھا۔ روشن دان میں سے جو دن کی روشنی اور ہوا رہی تھی وہ ناکافی تھی۔ نماش نے مجھے بازو سے تھام کر بوریوں کے پاس بٹھا لیا اور پولیس کے آنے اور پھر میری تلاش میں نکل جانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ الشکول مکان کے باہر ایک وردی پوش پولیس کا سنتری 24 گھنٹے نگرانی پر ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا ہے کہ وہ سارے شہر کی ناکہ بندی کروا رہا ہے۔ یہ لوگ پیچھے فوج والوں کو تمہاری اطلاع دے کر وہاں سے تمہاری تصویر بھی منگوا رہے ہیں۔ یہ اطلاع میرے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ آخر حالات وہی رخ اختیار کر رہے تھے جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میں نے نماش سے کہا، نماش، میں فوج میں واپس گیا تو مجھے 10 سال کی سزا ہو جائے گی۔ تم یہاں سے
से फरार होने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर फरामोश नहीं करूंगा। नुमाश ने अब अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। अलशिकोल मेरी कोई औलाद नहीं। मेरी शादी को 20 बरस हो गए हैं। मेरे खामद ने बाहर औरतें रखी हुई हैं। वो मुझसे नफरत करता है, मैं भी उससे नफरत करने लगी हूँ। मैं उससे निजात हासिल करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल ने कहा, नुमाश तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया है। तुम्हारी आंखों में न जाने क्या कशिश थी कि मैं जैसे उलझ कर रह गई। क्या तुम मुझे इस जहन्नुम से निकाल कर अपने साथ ले चलोगे? हम यहाँ से फरार होकर जमला जाएंगे, वहां से समारिया और फिर शुमाली बंदरगाह से किब्रस की तरफ कूच कर जाएंगे। किब्रस में मेरी एक अजीज यूनानी सहेली का घर है। उसका खावद किब्रसी बहरिया में कॉमोडोर है। वो हमें किब्रस से इटली पहुंचा देगा। ये औरत नुमाश सिन्फ नाजुक के उस तबके से ताल्लुक रखती थी जो जज्बात में अंधी होकर सब कुछ कर गुजरती हैं। उसने मेरे सामने बड़ा तवील प्रोग्राम रख दिया था, जबकि मैं सिर्फ वहां से फरार होना चाहता था। लेकिन उस जज्बाती औरत की मदद के बगैर मैं वहां से फरार भी नहीं हो सकता था। चुनाचे मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, मगर इतना जरूर पूछा कि ये एक लंबा सफर है जहाँ कदम कदम पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। उसने आहिस्ता से कहा, तुम खुद यहूदी हो और यहूदी मर्दों की खसलत से वाकिफ हो। मेरे पास बेपनाह दौलत है जो मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। दौलत और खास तौर पर अमरीकी डॉलर हमारा रास्ता आसान बना देंगे। तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। हम आज आधी रात के बाद यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने उसके खावद गिदान की बात की तो मेरे कान के करीब अपने होंठ लाकर उसने सरगोशी की। वो उस वक्त बेहोश पड़ा होगा और अजीब मक्काराना अंदाज में मुस्कुराई और चली गई। उसके जाने के बाद मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया। कहीं ये औरत अपने साथ मुझे भी न ले डूबे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चाराकार भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।